میں آخری گیند تک لڑوں گا اور آپ کو جیت کر دکھاؤں گا۔ میں اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں۔ جان لیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی بھی رکاوٹ سے بڑی ہے۔ اپنے پیروں پر مرنا گھٹنوں کے بل جینے سے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے رہنماؤں کا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کو حکومت پر تنقید کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد اور مقصد کے ساتھ مل کر کام کریں تو ہم حقیقی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بدعنوانی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے قائدین کو جواب دہ بنانا ہوگا۔ اگر ہم واقعی ایک آزاد پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نوجوانوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ایک کرپٹ حکومت حقیقی آزادی اپنے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی۔ ایک منصفانہ معاشرے کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کوشش نہ کریں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسے پاکستان کی تعمیر کے لیے کام کریں جو حقیقی معنوں میں آزاد، منصفانہ اور خوشحال ہو۔ پاکستان اس وقت تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکے گا جب تک کہ ہمارے پاس ایک مضبوط اور آزاد عدلیہ، کرپشن سے پاک حکومت اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرنے والا معاشرہ نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک امیر ثقافت اور ورثے کا ملک ہے۔ ہمیں اپنے ورثے کو بچانا چاہیے اور ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہیے جو ہماری اقدار پر مبنی ہو۔ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کرپشن یا دہشت گردی نہیں بلکہ تعلیم کی کمی ہے۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے لیکن صرف اس صورت میں جب ہم حقیقی آزادی کا راستہ اختیار کریں۔ پاکستان کو ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو عوام کی منتخب کردہ ہو، نہ کہ فوجی جرنیلوں کی۔ پاکستانی ایک عظیم قوم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کو کرپشن سے پاک حکومت کی ضرورت ہے جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرے۔ پاکستان کے نوجوان اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ ان میں ملک کو بدلنے کی طاقت اور صلاحیت ہے۔ پاکستان لچک اور عزم کا حامل ملک ہے۔ ہم نے ماضی میں بہت سے چیلنجز پر قابو پا لیا ہے اور آنے والے چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ پاکستان مواقع کی سرزمین ہے۔ ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مستقبل بنانا چاہیے۔ جو قوم آزاد نہیں ہے وہ اس پرندے کی مانند ہے جس کے پر کٹے ہوئے ہیں۔ جو قوم معاشی اور سیاسی طور پر آزاد نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتی۔ حقیقی آزادی کا مطلب اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہونا ہے۔ حقیقت میں ایک آزاد پاکستان ایک ایسا پاکستان ہے جہاں ہر شہری کو کامیاب ہونے کا موقع ملے اور وہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ حقیقی آزادی ایک مضبوط اور آزاد میڈیا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حقیقی آزادی صرف غیر ملکی قبضے سے آزاد ہونے کا نام نہیں بلکہ یہ غربت، جہالت اور ناانصافی کے طوق سے آزاد ہونے کا نام ہے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد ایک طویل اور مشکل جدوجہد ہے۔
جس کے لیے لڑنا ضروری ہے۔ پاکستان کا مستقبل اسی پر منحصر ہے۔ حقیقی آزادی کوئی تحفہ نہیں، یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں اپنی جد و جہد سے حاصل کرنا چاہیے۔ حقیقی آزادی ہی ایک ایسا پاکستان بنانے کا واحد راستہ ہے جو واقعی عظیم ہو۔ یہ انصاف پسند اور خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ خوف پر قابو پانے اور اس کے بتوں کو توڑنے کا واحد طریقہ اس کا سامنا کرنا ہے۔ کرپشن پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی شان کبھی نہ گرنے میں نہیں، بلکہ گرنے کے بعد اٹھنے میں ہے۔ سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ کسی قوم کی عظمت کا صحیح پیمانہ اس کی دولت یا طاقت نہیں ہے، بلکہ آزادی اور انصاف کے لیے اس کا عزم ہے۔ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی نہیں۔ میں اپنی آخری سانس تک پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے لڑوں گا۔ میں ایک ایسے پاکستان پر یقین رکھتا ہوں جہاں ہر شہری کو یکساں مواقع میسر ہوں۔ میں ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھتا ہوں جو کرپشن اور ناانصافی سے پاک ہو۔ میں پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیت پر یقین رکھتا ہوں، وہ ہمارا مستقبل ہے۔ میں تمام پاکستانیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حقیقی آزادی کی جد و جہد میں میرا ساتھ دیں۔ ہم مل کر اپنے ملک کا روشن مستقبل بنا سکتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، خون کے آخری قطرے تک میں ان فرعونوں کا مقابلہ کروں گا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے جن کی انہیں کامیابی کے لیے ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے سیاستدانوں کی ایک نئی نسل کی ضرورت ہے جو حقیقی آزادی کے لیے پرعزم ہو۔ ہمیں ایک ایسا سیاسی نظام چاہیے جو میرٹ پر مبنی ہو، اقربا پروری اور کرپشن پر نہیں۔ ہمیں حقیقی آزادی کی جد و جہد سے کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔